بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صفا کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور صفا میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے برچے کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچہ ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطح میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے عصا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچہ گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصا گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ عصا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، جہاں چھڑی یا عصا ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطح میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصا گاڑ دیا گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔